بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور انتہائی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ عاطف بس سٹاپ پر آیا تو 8:20 ہو چکے تھے۔ بس سٹاپ پر بڑا رش تھا۔ وہ رکشہ یا ٹیکسی کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ نہ بس کے سفر کا عادی تھا اور نہ ہی اسے بس میں سفر کرنا پسند تھا، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی مالی مسئلہ نہ تھا۔ اس کی جیب میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی رقم موجود ہوتی تھی۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل مرمت اور اوور ہالنگ کے لیے دی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تو ایک گاڑی بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ دفتر کے افسران کی نظر میں کھٹک جاتا، اس لیے وہ اور اس کے دفتر کے ساتھی بھی گاڑی خریدنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس لیے اس نے بھی اسکوٹر لے رکھا تھا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ نہ صرف بسیں بلکہ منی بسیں بھی بھر بھر کر جا رہی تھی اور ٹیکسیوں کا بھی یہی حال تھا، بلکہ کچھ مرد عورتیں رکشہ ٹیکسی کے لیے خوار ہو رہی تھیں۔ بسوں اور منی بسوں میں مسافر بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے تھے۔ وہ رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، شاید تھوڑی دیر بعد کوئی خالی رکشہ یا ٹیکسی مل ہی جائے۔ سڑک پر بڑی رونق اور رنگینی تھی۔ یہ رونق نوجوان لڑکیوں اور عورتوں سے تھی۔ ان میں کوئی سرخ و سفید رنگ کی تھی تو کوئی سانولی اور کوئی گندمی رنگت کی تھی۔ یہ اسکول، کالج اور ملازمت پر جانے والی لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ کوئی لڑکی یا عورت برقعے میں بھی موجود تھی۔ برقعوں میں بھی ان کے سراپے عجیب بہار دے رہے تھے۔ چونکہ عورت اس کی کمزوری رہی تھی، اس لیے وہ اپنی نظریں ان کو دیکھ کر سینک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر مخالف سمت اٹھی تو اس نے ایک نوجوان لڑکی کو بس سٹاپ کی طرف تیزی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سفید براق لباس میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تو وہ سمجھتا کہ کسی کالج کی طالبہ ہے، لیکن اس کی وضاحت سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی کسی ہاسپٹل یا پرائیویٹ اسپتال میں نرس ہوگی۔ اس سفید براق لباس میں اس لڑکی کی حیت قیامت کی ہو گئی تھی اور اس کے حسن کو سفید لباس نے اور نکھار دیا تھا۔ اس کا بہت سی لڑکیوں سے واسطہ پڑا تھا، شاید کبھی کسی کو دیکھ کر اس کا دل اس طرح دھڑکا ہو۔ اس لڑکی میں الہڑ پن نہ تھا، اس کی جگہ متانت اور سنجیدگی نے لے رکھی تھی، جو اس عمر کی بہت کم لڑکیوں میں ایسا وقار اور تمکنت ہوتی تھی۔ وہ شوخ اور طرح دار قسم کی عورت تھی۔ اس کا حسن اس پر بجلی بن کر گر رہا تھا تو دوسری طرف لڑکی کے چہرے پر چھائے ہوئے تقدس اور تمانت نے اسے بے حد متاثر کیا۔ کچھ ہی لمحے ایک منی بس سٹاپ پر آ کر رکی تو اس کے پیچھے اس کی روٹ کی بس بھی تھی۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ بس سے ہی دفتر چلا جائے گا۔ رکشہ ٹیکسی کا ملنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے خوار ہونے سے تو بہتر ہے کہ بس سے ہی چلا جائے۔ جب وہ اپنی بس کی طرف بڑھا تو کچھ مرد عورتیں بھی تھیں۔ ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔ اسی عالم میں وہ اس حسین لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اس نے دانستہ یہ حرکت نہیں کی تھی، یہ نادانستگی میں ایک مرد سے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ اس شخص کو کسی بات کا احساس تک نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی سے معذرت کرتا، اس لڑکی نے اپنی ترنم خیز آواز میں اس سے معذرت کی، معاف کیجیے گا۔ لڑکی کے اس حسن اخلاق نے اسے اس قدر متاثر کیا کہ وہ اپنی بس میں سوار ہونا بھول گیا اور اسے دیکھتا رہ گیا۔
اس لڑکی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو نہ صرف اس کی تیوریاں چڑھ جاتی بلکہ اس کی خوب خبر بھی لے لیتی۔ اس میں ذرا بھی تکبر اور غرور نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ ایک نرس تھی۔ نرس یوں بھی ایک مہربان خلیق عورت ہوتی ہے، اس کا کام ہی ہر کسی سے خندہ پیشانی اور محبت سے پیش آنا ہے۔ اس کے علاوہ بسوں اور منی بسوں کے سفر میں لڑکیاں اور عورتیں اس بات کی عادی بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ سارا دن اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، جس طرح ایک شکاری شکار کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہوتا رہا تھا، جیسے اس لڑکی نے اس پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ جب رات سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو چشم تصور میں اس کا چہرہ اور سراپا گھومتا رہا تھا۔ اسے ایسے ہی شکار کی تو تلاش تھی۔ بہت دنوں سے وہ ایسے ہی شکار کی تلاش میں سرگرداں تھا، جانے کہاں کہاں خوار ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اس کے دل پر ستم ڈھاتی تھی، جادو کر دیتی تھی، قیامت ڈھا جاتی تھی، اتفاق سے وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہوتی تھی، یا پھر اس کی منگنی ہو چکی ہوتی اور عن قریب اس کی شادی ہونے والی ہوتی۔ عاطف کو ایسی دوشیزہ کی تلاش تھی جو 16 اور 20 برس کے درمیان ہو، حسین اور پرکشش ہو، اس کی پسند اور معیار پر پوری اترتی ہو۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش اور جستجو میں رہتا تھا۔ اب تک اس کی زندگی میں جو 3 لڑکیاں آئی تھیں وہ بہت حسین تو نہیں تھیں، لیکن جوانی کے خمار نے انہیں پرکشش بنا دیا تھا۔ ان کی عمریں 15-16 برس سے زیادہ نہ تھیں۔ اس نے ان سے شادی کی تھی۔ جب تک اس کی طبیعت ان سے سیر نہیں ہوئی وہ دل بہلاتا رہا، پھر اس نے تہمت لگا کر انہیں طلاق دے دیتا۔ اس نے اب تک ان 3 لڑکیوں کو جو طلاق دی تھی، اس کے لیے ان سے ایک ہی طریقہ اختیار کیا تھا جو کارگر ثابت ہوتا رہا تھا۔ ایک جرائم پیشہ شخص ہزلو اس کی غیر موجودگی میں دروازہ کھٹکھٹاتا تھا۔ جب وہ لڑکی جو اس کی بیوی ہوتی تھی دروازہ کھولتی تو وہ اندر گھس کر اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیتا تھا۔ پھر عاطف کیمرہ لیے داخل ہوتا۔ اس کی بیوی بستر پر اس بدماش کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ہوتی۔ یہ تصویر اس لڑکی کو بد چلن اور بے وفا ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ لڑکی کی قسمیں، اس کا گڑ گڑانا کچھ کام نہیں آتا تھا۔ وہ اسے طلاق اور مہر کی رقم جو 5,000 روپے ہوتی تھی دے کر گھر سے نکال دیتا۔ جب اس کے گھر والے آتے تو وہ تصویر انہیں دکھا دیتا اور وہ خاموش اور مجرموں کی طرح سر جھکائے چلے جاتے تھے۔ وہ ماں باپ غریب لوگ ہوتے تھے۔ اس نے ان کی غربت اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی اور ان سے جی بہلاتا رہتا۔ ہر لڑکی 1-1.5 برس سے زیادہ اس کی بیوی نہیں رہی تھی۔ اسے کبھی ان معصوم اور بدقسمت لڑکیوں پر ترس نہیں آیا تھا۔ اس کے خیال میں غریب کی لڑکیاں صرف اس لیے ہوتی تھیں کہ اس کی جوانی اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے اپنی آخری اور تیسری بیوی کو جو طلاق دی تھی 6-7 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ 7 صدیاں بیت گئی ہوں۔ وہ پھر کوئی حسین نوجوان لڑکی اپنی زندگی میں لانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ 6-7 ماہ سے ایک بھنورے کی طرح کلی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس کا چین حرام تھا۔ اس نے تہیا کر لیا تھا چاہے جو کچھ بھی ہو وہ اس لڑکی کو شکار کر کے رہے گا۔ اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری نہ تھی۔ مسئلہ مال کا بھی نہیں تھا۔ اس کی یومیہ اوپر کی جو آمدن تھی وہ 10-20-30 ہزار روپے تک تھی۔ اس کے پاس دولت کی طاقت تھی۔ اس کا جادو جانتا تھا۔ دنیا میں دولت سے بڑا جادو اور منتر کوئی نہ تھا۔ یہ شکار سابقہ 3 شکاروں کے مقابلے میں لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس کے ساتھ وہ 3 برس تک زندگی گزار سکتا تھا۔
दूसरे दिन सुबह उठा और 8 बजे से 10-15 मिनट पहले ही बस स्टॉप पहुंच गया कि शिकार हाथ से निकल न जाए। वो एक जगह खड़े होकर इस सिमत देखने लगा जिस सिमत से वो लड़की कल आई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसकी बेचैनी बढ़ती गई। इसे वसवसे और अंदेशे जहरीले सांपों की तरह डसने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज जल्दी चली गई हो, कल शायद इसे किसी वजह से देर हो गई हो। अगर ऐसा हुआ तो इसे सुबह 7 बजे बस स्टॉप पर आना होगा। इसने सोचा। वो सोच ही रहा था कि इसकी दिली मुराद बर आई। वो लड़की दूर से आती दिखाई दी, इस सफ़ेद बुर्राक लिबास में जिसमें वो कल मलबूस थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी का दरिया बहता चला आ रहा हो। इसके दिल की धड़कनें बिगड़ने लगी थीं। इसने घर से निकलते वक्त ही फैसला कर लिया था कि वो आज लड़की का ताकुब करके देखेगा कि वह कौन से हॉस्पिटल या क्लिनिक में मुलाजमत करती है। इस बात का पता चलाना इसके लिए कुछ ऐसा मुश्किल काम भी न था। लड़की बस स्टॉप पर लड़कियों और औरतों की भीड़ के पास जाकर खामोशी से खड़ी हो गई और इस सिमत देखने लगी जिधर से बसें आ रही थीं। थोड़ी देर के बाद लड़की के रूट की बस आकर रुकी तो लड़की बस की तरफ तेजी से लपकी। वो भी सरस से लपक कर इस पर सवार हो गया। वो बस में मुसाफिरों की भीड़ को चीरता हुआ लेडीज पार्टीशन के पास जाकर खड़ा हो गया। इत्तेफाक से लड़की भी ऐसी जगह खड़ी थी कि वो जी भर कर गौर से देख सकता था। वो किसी एक लम्हे के लिए भी उसे नजरों से ओझल होने नहीं देना चाहता था। वो किसी न किसी हीले बहाने से इसकी तरफ देखकर सोचने लगता, कितनी खूबसूरत है, कितनी दिलकश है। आमतौर पर नर्सों के बाल गर्दन तक बड़ी नफासत से तराशे हुए होते हैं, जबकि इसके बाल बहुत लंबे महसूस होते थे। इसने बालों का जूड़ा बांध रखा था। इस जूड़े ने इसके हुस्न जमाल में मजीद इजाफा कर दिया था। भरी भरी सडोल और गोरी कलाई पर बंधी काले रंग की घड़ी अजीब बहार दे रही थी। वो कभी गैर इरादी तौर पर इधर उधर देखने लगती। इसने अपने गुदास याकूती लबों पर सुर्खी तक नहीं लगाई थी, फिर भी वो निहायत हुसीन लग रही थी। वो कभी गैर इरादी तौर पर इधर उधर देखने लगती तो इसकी नज़रें आतिफ से चार हो जाती थीं। जब आतिफ किसी हेले बहाने से इसकी झील सी गहरी आंखों में झांकता तो डूब डूब जाता था। इसका बस चलता तो सारी जिंदगी झांकता रहता। ये सफ़र जल्दी ख़त्म हो गया। जब वो अपने स्टॉप पर उतरने लगी तो आतिफ भी उतर गया। लड़की एक प्राइवेट मगर बहुत बड़े क्लिनिक में नर्स थी। इस क्लिनिक में एक आम मरीज दाखिल भी नहीं हो सकता था। हॉस्पिटल की इमारत और माहौल से मालूम हो रहा था कि उम्रा और शुरफा ही इलाज करवा सकते हैं। इसे लड़की का नाम मालूम करने में ज़रा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। जिस वक्त लड़की इस्तकबालिया काउंटर पर एक रजिस्टर में अपनी आमद का इंदराज कर रही थी तो वो दरबान की तरफ बढ़ गया। इसे सलाम करके गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए पूछा, खान साहब, ये डॉक्टर समीना है? नहीं, ये डॉक्टर समीना नहीं, ये बल्कि नर्स अरीबा साहिबा हैं, इसने जवाब दिया। इस नाम का कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। नाम मालूम करके इसे एक तरह से खुशी हुई थी कि इसकी एक बड़ी मुश्किल हल हो गई। ये इसकी पहली कामयाबी थी। फिर इसने एक नर्स से ये भी मालूम कर लिया था कि सुबह की शिफ्ट की नर्सों की ड्यूटी कब ख़त्म होती है। फिर वो छुट्टी से कुछ देर पहले आ गया और फिर बाहर खड़े होकर इसका इंतज़ार करने लगा। वो आज ही अरीबा का घर भी देखना चाहता था, इसलिए भी इसे शिकार को अपने जाल में फांसने की बहुत जल्दी थी। रात इसने अनजाने ख्वाब देखे थे। वो नेक काम में देर करने का कायल
ہرگز نہیں تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ ٹھیک وقت پر کلینک سے باہر آئی اور بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی غیر محسوس انداز سے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ پھر وہ بس اسٹاپ پر پہنچ کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ اپنی بس میں سوار ہوئی تو وہ بھی سوار ہو گیا۔ پھر اس کا تعاقب کر کے گھر بھی دیکھ لیا۔ اریبہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ پھر اسے یکلخت ایک خیال آیا تو وہ اچھل پڑا، کہیں اریبہ کی منگنی تو نہیں ہو چکی؟ شاید وہ شادی شدہ ہو۔ نہیں، کیونکہ وہ ایک بے حد پرکشش اور خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ ایسی لڑکی کی تلاش تو ماں اور بہنیں نکلتی ہیں اور پھر ان کی شادی میں دیر نہیں ہوتی۔ کیا معلوم اریبہ کسی سے محبت کرتی ہو؟ اس نے سوچا کہ اگر اریبہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ اسے اس کے محبوب سے بدگمان کر دے گا۔ اگر اریبہ کی منگنی ہو چکی ہے تو وہ اسے کسی نہ کسی تدبیر سے ختم کرا دے گا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ وہ کسی پیشہ ور بدماش کی خدمات حاصل کر لے گا اور اس کے منگیتر کو معذور کر دیں گے اور پھر یہ منگنی ٹوٹ جائے گی۔ کوئی لڑکی کسی معذور مرد سے شادی کر کے زندگی گزارنے سے تو رہی۔ اگر وہ شادی شدہ اور بچوں کی ماں ہوئی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا کر سکتا ہے؟ پھر وہ کسی اور لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ کراچی میں شکاروں کی کمی ہے کیا؟ پھر اس نے سوچا، وقت ضائع کرنے سے کیا حاصل؟ اریبہ کا جہاں مکان تھا قریب ہی دودھ کی دکان تھی۔ دودھ فروش نے بتایا کہ وہ اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ تو اس کی منگنی ہوئی ہے اور نہ شادی۔ یہ سن کر اس کے دل کو بڑی طمانینت ہوئی۔ اب وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگا کہ جس سے وہ اریبہ سے راہ رسم بڑھا سکے، شناسائی ہو جائے۔ وہ چاہتا تو کل ہی اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اریبہ کے ہاں رشتہ بھیج سکتا تھا۔ اس کی ماں 6 ماہ سے چاند سی بہو کی تلاش میں خوار ہو رہی تھی۔ 20-30 لڑکیاں دیکھ چکی تھی، اسے کوئی لڑکی پسند آ کر ہی نہیں دیتی تھی۔ ہر لڑکی میں اس کی ماں اور بہنیں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی تھی، لیکن اریبہ ایسی لڑکی تھی کہ اس کی ماں اور بہنیں ناپسند کر دیں، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس میں بظاہر کوئی نقص اور خامی نہ تھی، لیکن ایک بات کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ اریبہ نرس تھی۔ نہ جانے کیوں نرسوں کو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا یہ پیشہ مقدس سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں بہو نہیں بنایا جاتا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کی کیا ذہنیت تھی وہ خوب جانتا اور سمجھتا تھا، اس لیے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں تھا۔ اور پھر اسے خیال آیا کہ وہ اریبہ سے اس لیے دوستی کرنا چاہتا ہے کہ آگے چل کر خفیہ طور پر شادی کر کے رکھ سکے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت کھلونا تھی۔ وہ اس کے گھر کی بہو کے لائق نہ تھی، ہاں بستر کی زینت بننے کے لائق ضرور تھی۔ اریبہ سے دوستی کرنے کی تدبیر وہ کوئی 2 مہینے سے سوچ رہا تھا۔ ایک دم سے اور اچانک شناسائی تو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اریبہ بدک سکتی تھی، مشکوک ہو سکتی تھی۔ دراصل کچھ ایسے کام نکل آئے جس کے باعث اس کے ذہن میں ایسی کوئی تدبیر نہیں آ سکی جو اس کے مشکل حل کر دے۔ وہ 1 مہینے تک اس کے تعاقب میں جاتا اور اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ ایسا جال بچھاتا کہ شکار اس میں ایسا پھنس کر رہ جائے کہ نکل نہ سکے، اس لیے اس نے عجلت پسندی سے کام نہیں لیا تھا۔ یقیناً وہ ایک منجھا ہوا شکاری تھا۔ اس نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اریبہ اس کی طرف دیکھتی ہے، اس لیے بھی کہ وہ روز اسی بس میں سوار ہوتا تھا۔ اس وقت اریبہ نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیدہ زیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ اریبہ کی آنکھوں میں بے اعتنائی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی چہرے پر ناگواری پیدا ہوتی۔ اس نے ایک مرتبہ
بس میں سوار ہونے کے بعد اپنے آپ کو ایک مسافر کے پیچھے دانستہ چھپا لیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اریبہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یوں بھی وہ ایک خوبصورت وجیح اور دراز قد تھا۔ لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ مرد ہو یا عورت خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اریبہ کی متلاشی نظریں اسے ادھر ادھر تلاش کر رہی تھیں۔ جب وہ اپنے فلیٹ صفائی کی غرض سے جاتا تو وہ اسے ویران کھنڈر کی طرح لگتا، جبکہ اس نے یہ فلیٹ نہایت آراستہ و پیراستہ کیا ہوا تھا۔ اس کی خوابگاہ کی جو آرائش و زیبائش کی گئی تھی وہ خصوصی تھی، اور اس پر اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ جو بھی لڑکی دلہن بن کر آئی تھی وہ اس فلیٹ اور خوابگاہ کو دیکھ کر مسحور ہو گئی تھی۔ یہ فلیٹ اس کی بالائی آمدنی سے خریدا ہوا تھا۔ وہ بلڈنگ سروے انسپیکٹر تھا۔ شہرت میں ایسی بہت ہی شکستہ اور مخدوش حالت کی عمارتیں تھیں جن کے مالکان کرایہ داروں سے خالی کرا کر ان کی جگہ نئی عمارتیں بنوانا چاہتے تھے۔ چونکہ مالکان برسوں سے مقیم کرایہ داروں کو زبردستی نکالنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی مٹھی گرم کر دیتے تھے۔ قانونی حکم کے مطابق کرایہ داروں کو عمارتیں خالی کرنا پڑتیں۔ اس بات کو وہ جانتا اور سمجھتا تھا کہ اس فلیٹ کی رونق، اس کا حسن اور رنگینی عورت کے دم سے ہے۔ عورت کی خوشبو سے اس کی فضا مہکتی ہے اور ماحول خوابناک اور سحر انگیز بن جاتا ہے۔ اریبہ کب آئے گی؟ اس نے ایک دو مرتبہ سوچا کہ وہ اریبہ کو محبت بھرے خط لکھے۔ پھر اس نے اس خیال کو دل سے نکال دیا کہ اریبہ یہ گھٹیا حرکت نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ وہ ایک سنجیدہ اور پروقار قسم کی لڑکی ہے۔ اس طرح وہ اریبہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ پھر ایک روز اس کی دلی مراد پر آئی۔ ایک سنہری موقع اسے مل گیا جس سے اریبہ سے راہ و رسم اور آشنائی ہو سکتی تھی اور شکار اس کے جال میں پھنس سکتا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک روز اپنے دفتر میں تھا، اس کے کمرے میں چپڑاسی آیا اور اس نے آ کر اس سے کہا، سر، میں گھر جا رہا ہوں، آپ مجھے چھٹی دے دیں۔ آپ نے جو کام دیا ہے وہ میں کل آ کر دوں گا۔ چھٹی؟ کیوں اور کس لیے؟ اس نے دستی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو 2 نہیں بجے۔ میرے ایک دوست نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ شہر کے کچھ علاقوں میں فائرنگ اور ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ چپڑاسی نے جواب دیا، فائرنگ اور خنجر زنی کے واقعات میں 5-6 آدمی مر گئے ہیں اور 10-12 زخمی بھی ہو گئے ہیں، اور کئی جگہوں پر گاڑیاں نہیں جا رہی ہیں۔ دفتر کے لوگ بھی گھروں کو جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دفتر خالی ہو گیا۔ یہ سنتے ہی سب سے پہلے اریبہ کا خیال آیا، اس لیے کہ کسی بھی وقت یا شام تک کرفیو بھی لگ سکتا ہے۔ اس نے گھر فون کر کے معلوم کیا، پتہ چلا کہ اس کے علاقے میں بھی ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ علاقہ فائرنگ سے گونج رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اسے سب سے پہلا خیال اریبہ کا آیا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل لے کر اریبہ کے کلینک جا پہنچا۔ وہ 1 مہینے سے اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، لیکن اس نے اریبہ کو دیکھنے اور کلینک تک جانا بند نہیں کیا تھا، اس لیے کہ کیا معلوم کب، کس دن اور کس گھڑی ایسی بات واقع ہو جائے جس سے اریبہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ لیکن کسی فلم یا کہانی والا واقعہ یا لمحہ نہیں آیا تھا۔ جس روز وہ اریبہ کو کسی وجہ سے ناغہ ہو جانے پر دیکھ نہیں پاتا، اس دن اس میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا تھا۔ عاطف کو اس کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ دل میں حیران تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا کہ اریبہ چھٹی لے کر کلینک سے کیوں نہیں نکلی۔ کیا اسے شہر کے مختلف اور اس کے علاقے میں فائرنگ اور ہنگاموں کی خبر نہیں ملی تھی؟ جبکہ ایسی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خبر ملتے ہی وہ گھر چلی گئی ہو؟
اس نے دربان سے پوچھا، کیا آپ نے مس اریبا کو باہر جاتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ اندر ہی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ راؤنڈ پر تھی۔ اریبا ٹھیک 4 بجے کلینک سے نکلی تو وہ بہت پریشان اور فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ عاطف نے اس کے بشرے سے اندازہ کیا کہ اسے ہنگامے کی خبر مل گئی ہے، اس لیے وہ سراسیمگی سے باہر آئی اور بڑی تیزی سے بس سٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر خوف کا سایہ تھا۔ بس سٹاپ پر سینکڑوں مرد، لڑکیاں، عورتیں بسوں کے انتظار میں وہ بڑی بے چین اور خائف سی کھڑی تھی۔ ان سب پر سراسیمگی طاری تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور وحشت جھانک رہی تھی۔ اس نے 2 لڑکیوں عورتوں کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے۔ اس کے علاقے کی طرف جانے والی کوئی بس اور مزدہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ 2 بسیں جو آئی تھیں اس میں مسافر جانوروں کی طرح بھرے ہوئے تھے اور تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ رکشا، ٹیکسیوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ گاڑیاں اور سکوٹر بھی نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے کہ شہر میں جب ہنگامے میں پھوٹ پڑتے اور فائرنگ شروع ہو جاتی تھی تو پرائیویٹ گاڑیاں اور سکوٹر والوں کی شامت آ جاتی۔ نہ صرف بسیں بلکہ پرائیویٹ گاڑیاں بھی جلا دی جاتی تھیں، اس لیے گاڑیاں بند ہو جاتی تھیں۔ 2 گاڑیاں جن میں صرف مرد عورتیں تھیں، انہوں نے ان 2 لڑکیوں اور عورتوں کو لفٹ دی تھی جو ان کے علاقوں میں رہتی تھیں۔ اسے اریبا سے راہ و رسم بڑھانے کا ایک سنہری موقع مل گیا تھا۔ اس نے اریبا کے پاس لے جا کر اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ اریبا نے چونک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا، آئیے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ میں بھی آپ کے محلے کے قریب رہتا ہوں۔ اریبا چونکہ اس وقت بے حد متفکر، ہراساں اور پریشان تھی، دماغ بھی ماؤ تھا، اس لیے اس نے چونک کر عاطف کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ کوئی آوارہ قسم کا آدمی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ لفٹ کی پیشکش کے واقعات اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ ہر حسین اور نوجوان لڑکی کو اس پل صراط سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے ایک شریف، مہذب اور بے حد سنجیدہ شخص کو اپنے سامنے پایا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک ایسا شخص اس طرح پیش آ سکتا ہے۔ یہ وقت اور حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی بدماش ایسے موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی۔ عورت کو بہت سوچ سمجھ کر خارزار میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ صرف وہ ایک تو فکر ہراساں اور پریشان نہیں ہے، کتنی لڑکیاں اور عورتیں خوف و بیم کی حالت میں کھڑی تھیں۔ عاطف نے اسے متذبذب سا دیکھ کر کہا، محترمہ، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ دوسرے لمحے اریبا کو یہ چہرہ شناسا سا لگا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اس شخص کو بس میں دیکھتی رہی ہے، اس کے بس سٹاپ سے بس پر سوار ہوتا رہا ہے، کبھی کبھی اس کی نظریں چار ہوتی رہی ہیں، لیکن اس نے کبھی کوئی ایسی نامناسب حرکت یا کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا۔ وہ بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی، لیکن اس سے کوئی جذباتی تعلق پیدا نہ ہو سکا۔ اریبا نے دیکھا بس سٹاپ پر کھڑے مرد، عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک مرد، اجنبی مرد، اسے لفٹ کی پیشکش کر رہا ہے۔ اریبا نے بڑی نرمی اور شائستگی سے کہا، آپ کی اس لفٹ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ میری فکر نہ کریں، میں چلی جاؤں گی۔ آپ کس طرح سے جائیں گی؟ عاطف نے پوچھا۔ یہ بھی سوچا ہے آپ نے؟ میں بس میں سفر کرتی ہوں اور بس سے چلی جاؤں گی، اریبا نے جواب دیا، لہٰذا آپ کو فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو انسانیت کے ناطے لفٹ دے رہا ہوں، اس میں کوئی اور جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ عاطف کہنے لگا، دوسری بات یہ ہے
کہ اس طرف نہ تو کوئی بس جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی سواری، ٹرانسپورٹ بھی غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح شام ہو جائے گی اور پھر آپ عورت ذات ہیں، سنا ہے کہ ناظم آباد، لیاقت آباد اور گلبرگ کے علاقوں میں کرفیو لگنے والا ہے، چونکہ یہ ہنگامے 12 بجے دن سے ہو رہے ہیں اور کئی آدمی مر بھی گئے ہیں، گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، اس لیے شاید کرفیو نافذ کر دیا ہوگا۔ جی، اس کی بات سن کر اریبہ کا حسین چہرہ متغیر ہو گیا اور ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بری طرح نروس سی ہو گئی اور تشویش بھرے لہجے میں بولی، اوہ میرے خدایا، کرفیو لگ گیا ہوگا۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں محترمہ، آپ میرے ساتھ فوری چلی چلیں۔ عاطف نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر دیں جو ہلدی کی طرح ہو رہا تھا۔ میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اب جب کہ وہاں کرفیو لگ چکا ہے تو میں اور آپ کیسے جا سکیں گے؟ اس نے اپنی لمبی پلکیں جھپکا کر عاطف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہاں سخت پہرا ہوگا، رینجرز تو جانے نہیں دیں گے، گرفتار کر لیں گے یا گولی مار دیں گے، گلیوں سے ہوتے ہوئے آسانی سے نکل جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، موٹر سائیکل میں یہی تو ایک فائدہ ہے، یہ ہر کڑے اور برے وقتوں میں ایک مخلص اور بے غرض دوست کی طرح ساتھ دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ میں خیریت سے پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو خیریت سے پہنچانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اریبہ کو تذبذب سا ہو رہا تھا کہ اس اجنبی شخص کے ساتھ جائے یا نہ جائے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ رات کلینک میں ہی رک جائے۔ بہت ساری نرسیں ہنگاموں کی وجہ سے ڈیوٹی پر نہیں آئی تھیں، شاید اس کا اس صورت میں اوور ٹائم بھی لگ جائے۔ وہ اپنی باجی کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئی تھی کہ اس کے گھر اور آس پاس کے گھروں کے ٹیلی فون نہ تھا۔ جس گھر میں ٹیلی فون تھا وہ عقبی گلی میں تھا۔ ان بدترین حالات میں سلطانہ باجی وہاں جا کر اسے ٹیلی فون کرنے سے رہیں۔ بالفرض وہاں جا کر ٹیلی فون بھی کیا تو انہیں بتایا جائے گا کہ وہ گھر چلی گئی ہے، وہ اور پریشان ہو جائیں گی۔ وہ ان کی تنہائی کے خیال سے تو کلینک سے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، لیکن اب صورتحال اور تھی۔ مس صاحبہ، عاطف نے قدرے شوق لہجے میں کہا، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، ناظم آباد یہاں سے کافی دور ہے، اور پھر یہ کہ گھبرائیے نہیں، میں ایک شریف آدمی ہوں اور پھر ایک سرکاری ملازم ہوں۔ اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہو تو میں اپنی شناخت کروا سکتا ہوں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اریبہ نے اپنا سر جھکا ہوا اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس نے قدرے حیرت سے کہا، یہ بات آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں ناظم آباد میں رہتی ہوں؟ اور فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، میں آپ کو کوئی 2 مہینے سے بس سٹاپ پر آتا دیکھتا آ رہا ہوں، اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کس کلینک میں کام کرتی ہیں، آپ کی ڈیوٹی کب ہوتی ہے اور چھٹی کس وقت۔ آپ صرف جنرل شفٹ میں کام کرتی ہیں اور آپ کا نام اریبہ۔ وہ اپنی رو میں کہتا گیا، جی۔ اریبہ کی خوبصورت آنکھیں پھیل گئیں، پھر وہ بھونکچی سی ہو کر بولی، آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے اور کہاں سے اور کیوں کر جانتے ہیں؟ میرے بارے میں اتنا کچھ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ اپنی کوشش سے۔ عاطف کی زبان سے غیر ارادی طور پر نکل گیا، آدمی معلوم کرنا چاہے تو کیا معلوم نہیں کر سکتا؟ آخر آپ میرے بارے میں اتنا کچھ جاننے کی کوشش کیوں اور کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اس لیے میں آپ کو اپنی والدہ سے ملانا چاہتا ہوں۔ عاطف گڑبڑا سا گیا۔ اس سے کوئی اور جواب نہ بن پڑا۔ وہ کیوں؟ اریبہ کے چہرے پر گہرا اضطجاب چھا گیا، پھر اسے ایک انجانا سا خیال آیا تو اس کا چہرہ
سرخ ہو گیا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ عاطف صاف جھوٹ بول گیا۔ آپ نے کیا کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا؟ اریبہ بولی، میں ڈاکٹر نہیں نرس ہوں۔ میں کیا آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا اور ان سے علاج بھی کروایا، لیکن انہیں کوئی افاقہ نہیں ہو سکا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں اور کس ڈاکٹر سے علاج کرواؤں۔ عاطف نے جواب دیا، آپ چونکہ ایک بڑے کلینک میں نرس ہیں اور آپ یہ مشورہ دے سکتی ہیں کہ کس فزیشین اور ڈاکٹر سے ان کا علاج کرانا بہتر ہوگا، کیونکہ نرس کا تجربہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اوہ، تو آپ ایسا کریں، انہیں کسی روز میرے گھر پر لے آئیں۔ اریبہ بولی، میں انہیں اور ان کے مرض کی نوعیت دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ کون سا ڈاکٹر فزیشین موزوں اور مناسب رہے گا۔ میرے کلینک میں دو ایک اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ویسے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو کیا شکایت ہے؟ یہ تو میں آپ کو کسی اور وقت ہی بتاؤں گا۔ اس وقت ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، پلیز جلدی سے بیٹھ جائیے، اس نے اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔